learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الانفال آیت 61۔ وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ مائل ہو جائیں، لِلسَّلْمِ، صلح کے لیے۔ مراد جنگ کرنے والے کفار ہیں کہ اگر وہ جنگ چھوڑ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جائیں، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جو لوگ صلح پر مائل ہوں، دشمنی کا اظہار نہ کرتے ہوں اور اسلامی حکومت کے خلاف کارروائی نہ کرتے ہوں، تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور صلح کو قبول کر لیا جائے۔ اس معاملے میں اگر وہ خیانت کریں یا سازش کریں تو مطمئن رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ صلح میں مسلمانوں کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کافر دھوکہ نہ دے دیں، اور یہ کہ صلح سے صرف وقت اور مہلت حاصل کر کے کفار فائدہ نہ اٹھا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ کافروں کے مکر و فریب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے، اور اگر کوئی مکر کرے گا تو ان کے مقابلے میں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کافی ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ ان کے قول کو جانتا ہے، ان کے حال اور کاموں سے باخبر ہے، اور وہ ان کا مواخذہ کر سکتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر آپ کو ان کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو، اس اعتبار سے کہ وہ صلح کرنے کے بعد آپ کی طرف دھوکہ کرنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وہ کافروں کی تکلیفوں اور ان کے مکر و فریب کے مقابلے میں آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہ وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا ہے جیسے کہ واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ، کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگرانی کرنے والے صحابہ کو مطمئن فرما دیا تھا۔ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دلائی ہے کہ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو وہی ہے جو آپ کے لیے کافی ہے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے ایدک، تائید کی آپ کی، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ میں مدد کو یاد دلایا ہے کہ اللہ نے اپنی مدد سے آپ کو مضبوط کر دیا، آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں آسمانوں سے آپ کے لیے مدد نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے دور کے ٹکڑے ٹکڑے دلوں کو جوڑ دیا اور ان میں ایسا بھائی چارہ قائم کیا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ وَأَلَّفَ، اور اس نے الفت ڈال دی، بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ کس وجہ سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اور وہ سب اکٹھے ہو گئے، ورنہ یہ انسانی کوشش اور طاقت سے بڑھ کر معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کلمے کو ایک کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف بھیجا، ورنہ اس سے پہلے وہ دشمنی میں مبتلا تھے۔ لو انفقتا، اگر خرچ کرتے آپ، ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو بھی ہے وہ سب کا سب، ما الفتا بین قلوبہم، تب بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ان کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو ان کی دشمنی اور شدید نفرت کو دور نہیں کر سکتے تھے۔ جاہلیت میں اوس اور خزرج میں ایسی دشمنی چلی آ رہی تھی اور جنگوں کے ایسے اسباب فراہم ہو گئے تھے کہ ان کے درمیان نفرت اور دشمنی کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سورہ آل عمران 103۔ ایک دفعہ حنین کے غنیمت بانٹنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے ایک خطبے میں فرمایا، انصاریوں، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی؟ کیا میں نے تمہیں نادار نہیں پایا تھا، پھر اللہ نے میری وجہ سے تمہیں مالدار بنا دیا؟ اور کیا تم آپس میں کٹے ہوئے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم میں محبت پیدا کر دی؟ تو انصار ہر سوال کا یہی جواب دیتے رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا بھاری احسان ہے۔
صحیح بخاری۔ انہو عزیز حکیم، بے شک وہ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے اور دلوں پر غالب ہے، اسی لیے اس نے دلوں کو جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور کمال درجے کی حکمت رکھتا ہے، اسی حکمت کی وجہ سے اس نے مومنوں کے دلوں میں اخوت پیدا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، کہاں ہے جنہوں نے میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کی؟ آج جس دن کوئی سایہ نہیں، میں انہیں اپنے سائے تلے جگہ دوں گا۔ موطا امام مالک 952۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کو بس اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے ان کو بھی جو آپ کے پیچھے چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے اطاعت گزار مومنوں سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کا حامی و مددگار ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کفایت ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین، رغبت دلائیے مومنوں کو، علی القتال، جنگ پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو دشمن سے مقابلہ کرنے کی ترغیب دلائیں اور انہیں جہاد کو چھوڑنے کے برے انجام سے ڈرائیں۔ مومنوں کو ترغیب دلائیں گے تو ان کے ارادے مضبوط ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور اس قوم کے تعقب میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ سورہ النساء 104۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ رغبت والا کام جہاد فی سبیل اللہ ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایک صبح یا شام اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا دنیا و مافیہ سے افضل ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مثال اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزے دار اور شب زندہ دار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ اَن یکم منکم، اگر ہوں گے تم میں سے، 20 صابرون، 20 صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، وہ 200 پر غالب آئیں گے، وَإِن یکم منکم مئۃ، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے، یغلبوا الفا من الذین کفروا، وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کیا ہے کہ ایک مومن 10 کافروں کا مقابلہ کرے گا، اگر 20 ثابت قدم ہیں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر وہ 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی 1 کے 10 پر غالب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، وہ قتال کا مقصد نہیں سمجھتے، اور وہ دنیا کے غلبے کے سوا کچھ نہیں جانتے، نہ ہی وہ موت سے ڈرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے کیا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ جبکہ مومن سمجھ جاتا ہے کہ اصل زندگی دنیا کی نہیں آخرت کی ہے، وہ موت کو جنت میں داخلے کا دروازہ سمجھتا ہے، شہادت کو جنت کا مختصر راستہ سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا اس کی سب سے بڑی خواہش بن جاتی ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب ہلکا کر دیا اللہ نے تم سے، وعلم، اور اس نے جان لیا، ان فیکم ضعفا، کہ بے شک تم میں کمزوری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے، اس لیے اس نے اپنی حکمت اور رحمت سے اس حکم میں تخفیف کر دی ہے۔ فَإِن یکم منکم مئۃ صابرات، تو اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبوا مئتین، وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، وَإِن یکم منکم الف، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے، یغلبوا الفین، تو 2000 پر وہ غالب آئیں گے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کرتے ہوئے یہ طے کر دیا کہ ثابت قدم رہنے والے 100 200 پر غالب آئیں گے، اور 1000 2000 پر غالب آئیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے 20 صابروں کو 200 پر غالب آ جانا چاہیے، تو یہ مسلمانوں پر گراں گزری، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ فرض کیا ہے کہ ایک مومن 10 کافروں کے مقابلے میں نہ بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخفیف کر دی اور فرمایا کہ کم از کم 100 کو 200 کے مقابلے میں ضرور غالب آنا چاہیے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے شمار میں کمی کر دی تو اتنا ہی مسلمانوں میں صبر بھی کم ہو گیا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔
واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے ذریعے ان کے ساتھ ہے، اور صبر اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد کے لیے شرط ہے۔ ما کان لنبی، کسی نبی کے لائق نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یسخنا، یہاں تک کہ وہ خوب خون بہا لے، فی الارض، زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں پر عتاب ہے، انہوں نے مشرکوں کو جنگی قیدی بنایا تھا اور معاوضہ لینے کے لیے انہیں اپنے پاس رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایع نشان نہیں تھا کہ ان کے قبضے میں قیدی رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ یہ قیدی تمہارے قبضے میں ہے، ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں قتل کر دیا جائے۔ مگر آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی اور فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے آج تم کو ان پر قادر بنایا ہے، یہی کل تمہارے بھائی تھے۔ تو حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا اور پھر وہی سوال کیا۔ تو اس دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری رائے میں تو آپ انہیں معاف فرما دیں اور فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیں۔ یہ سن کر آپ کی بے قراری دور ہوئی تو آپ نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند احمد۔ حتیٰ یسخنا فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے۔ کافروں کا خون بہانا اس لیے ضروری تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانا چاہتے تھے اور اس کی عبادت کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہیں قتل کرنے کی بجائے فدیہ لینا بہت ہی حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیدی بنانے کی مذمت کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ دشمن کا زور ٹوٹ جائے، ان کے اتنے آدمی قتل ہو جائیں کہ مسلمانوں کی قوت برتر ہو جائے۔ پوری کارروائی کرنے سے پہلے قیدی بنائے گئے، اس لیے مذمت کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قید کر کے رقم لے کر چھوڑنے کی وجہ سے مذمت کی کیونکہ اس کی وجہ سے دشمن کا زور نہیں ٹوٹ سکا اور بعد میں وہ اگلے حملوں کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ان کی جان بخش دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کو عزت سے نواز کر اور اپنے اولیاء کی مدد کر کے اور دیگر قوموں پر انہیں غلبہ عطا کر کے اہل ایمان کے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اس لیے وہ انہیں انہی کاموں کا حکم دیتا ہے جو اس منزل پر پہنچاتے ہیں۔ تفسیر سعدی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال غلبہ رکھتا ہے، وہ جنگ کے بغیر بھی غلبہ دے سکتا ہے، فتح عطا کر سکتا ہے، وہ حکیم ہے اور ایک دوسرے کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔